السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الواقعہ کا آخری سبق ہے، آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 96 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا اقسم، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ لا اقسم کہ بندہ یہ ترجمہ کرے کہ میں قسم نہیں کھاتا، فلا اقسم کا یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ یہ جو لا ہے یہ الگ ہے اور اقسم الگ ہے۔ تو اس وقت کیا معنی بنے گا؟ فلا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ اصل میں عرب کے ہاں یہ محاورہ عام ہے، جسے وہ کہتے تھے کہ لا واللہ، یعنی جب کوئی شخص انکار کر رہا ہو تو پہلے اس کے انکار کی نفی لا سے کی جاتی تھی، پھر اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم ذکر کی جاتی ہے۔ اور اردو کے اندر بھی جب آپ نے خیال کی تردید کرنی ہو کہ آپ کا خیال غلط ہے تو پھر بندہ کیا ہے، ایسے کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم بات اس طرح ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کو لا زائدہ قرار دیا ہے کہ یعنی یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، اور پھر پورے کا ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ لیکن اس کو زائدہ ماننے کے بجائے اس کو لا الگ مانا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کی بلاغت واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اتنا بلیغ قرآن ہے کہ جس کے اندر ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم نہ ہو۔ تو فلا اقسم، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ کس چیز کی؟ بمواقع، یہ مواقع یا موقع کی جمع ہے۔ مواقع کس کی جمع ہے؟ موقع کی۔ تو یہ وقع یقع سے یا تو ظرف ہے یا پھر مصدر میمی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ گرنے کی جگہ، بمواقع گرنے کی جگہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہوگا؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ فلا اقسم، دوبارہ دیکھیں، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ یہ نجوم نجم، ٹھیک ہے، نجمن کی ہے، تو نجم معنی کیا ہوتا ہے؟ ستارہ، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ تو مواقع جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ ستاروں کے غروب ہونے کے جو مقامات ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر جو شہاب ثاقب کی صورت کے اندر شیاطین پر برسنے والے ستاروں کے گرنے کے جو مقامات ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، لَقَسَمٌ یقیناً ایک قسم ہے، لَقَسَمٌ یقیناً ایک قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانو، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، لَقَسَمٌ یقیناً ایک قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانو، عظیم بہت بڑی، یعنی اگر اللہ فرماتے ہیں تم جان لو تو یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین نے قسم کھا لی ہے۔ انہو بے شک وہ، انہو بے شک یہ، لقرآن البتہ قرآن ہے، لقرآن البتہ قرآن، قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھی جانے والی چیز، لقرآن یقیناً پڑھی جانے والی چیز ہے، کریم باعزت۔ دوبارہ دیکھیں، انہو بے شک یہ، لقرآن البتہ ایک پڑھی جانے والی چیز ہے، کریم باعزت۔ اب قرآن کو قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ القرآن جو ہے یہ مصدر ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے،
اسم مفعول کے معنی میں یعنی پڑھا جانے والا، پڑھا جانے والا۔ تو یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن کریم قیامت تک پڑھی جائے گی، اور اتنی پڑھی گئی ہے کہ اس کے پڑھے جانے میں کسی اور کتاب کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یعنی جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، تمام پڑھی جانے والی چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ہر قسم کی کمی بیشی سے یہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ نہ کسی شیطان کا یہ مجال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو اس سے پہلے یا نازل ہونے کے دوران اس میں سے کسی چیز پر مطلع ہو سکے۔ اور یہ کتاب جو ہے کس میں، وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ، بے شک یہ، لقرآن، یقیناً ایک پڑھی جانے والی چیز ہے، کریم باعزت، کریم باعزت۔ کریم اصل میں کہتے ہیں ہر چیز میں سے جو اپنی قسم میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز ہو، ہر چیز میں سے جو سب سے اعلیٰ سب سے عمدہ جو چیز ہو اس کو کریم کہتے ہیں۔ انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ ایک پڑھی جانے والی چیز ہے باعزت، فی کتاب، ایسی کتاب میں، فی کتاب، ایسی کتاب میں، مکنون، وہ کون سی کتاب ہے؟ مکنون، جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، مکنون جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں کتاب مکنون سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، کیونکہ اس کی دلیل سورہ بروج کے آخر کے اندر موجود ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن مجید ہے جو کہ اس تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو اور بھی دلائل موجود ہیں اس بات کے کہ یہاں پر کتاب مکنون سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، فی کتاب، ایسی کتاب میں، مکنون جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگاتا اس کو، لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگاتا اس کو کوئی، الا مگر، المطہرون، جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگاتا اس کو، الا مگر، المطہرون، جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں آیات جو ابھی آپ نے سنی، یہ فلا اقسم کا جواب قسم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم کے بعد جو یہ چار آیات آپ نے پڑھی کہ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ جواب قسم ہیں اس کے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو فرمایا نا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر وہ جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو حدث اصغر یا حدث اکبر کی صورت میں ہاتھ لگانا ہے یا نہیں لگانا، تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آیت کے اندر یہ کوئی مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کا تذکرہ کیا کہ یہ قرآن کریم کہاں پر موجود ہے، ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی ہاتھ اس کو نہیں لگاتا، لیکن الا المطہرون، جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ صرف اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکال لینا یہ بات درست نہیں ہے کہ جی جب بندے کا وضو نہ ہو یا پھر حدث اکبر ہے کہ بندے کے اوپر غسل واجب ہے، اس صورت کے اندر وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، یہ مسئلہ یہاں سے نکالنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت سے اتنا ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ رہی وہ حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو طاہر کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے، تو اس کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر مومن مراد ہے، کہ مومن کے علاوہ کوئی اور قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے،
چاہے وہ حدث اکبر کے حالت میں ہو، حدث اصغر کی حالت میں ہو، یا وہ حائضہ ہو، یا اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہو، وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہی بات راجح ہے، صحیح ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتے ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لا یمسہ، نہیں کوئی ہاتھ لگاتا اس کو، الا المطہرون، مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی بہت زیادہ جن کو پاک کر دیا گیا ہے وہ لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ یہاں پر فرشتے ہیں۔ تنزیل، تنزیل اتاری ہوئی ہے، تنزیل اتاری ہوئی ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے، کہاں سے یہ کتاب اتاری گئی ہے؟ من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اب اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں افبہذا الحدیث، پھر کیا اس بات سے، افبہذا الحدیث، حدیث مانا بات، افبہذا الحدیث، کیا اس بات سے، انتم، تم، مدہنون، بے توجہی کرنے والے ہو، مدہنون بے توجہی کرنے والے ہو، یعنی توجہ نہیں کرتے، کیا تم اس بات پر، اس بات سے مدہنون مداہنت کرتے ہو، بے توجہی کرنے والے ہو؟ وتجعلون، اور تم ٹھہراتے ہو، وتجعلون، اور تم ٹھہراتے ہو، رزقکم، اپنا رزق، رزقکم اپنا رزق یعنی اپنا حصہ، انکم بے شک تم، تکذبون جھٹلاتے ہو۔ دوبارہ دیکھیں، افبہذا الحدیث، کیا اس بات سے، انتم مدہنون، تم بے توجہی کرنے والے ہو، وتجعلون، اور تم ٹھہراتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، انکم کہ بے شک تم، تکذبون جھٹلاتے ہو، تم جھٹلاتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ جو پیچھے پوری تفصیل بیان کی، اس کے بعد یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کے حق ہونے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہ جس طرح اللہ رب العالمین اکیلا معبود برحق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس قرآن سے بے توجہی کرتے ہو؟ اس پر ایمان لانے میں اتنی سستی کاہلی کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت میں سے جو تمہیں حاصل ہوئی ہے کیوں تم جھٹلاتے ہو؟ فلولا، اب یہاں پر اللہ رب العالمین موت کے وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فلولا، پس کیوں نہیں، فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب، بلغت پہنچ جاتی ہے، فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب بلغت پہنچ جاتی ہے، کیا کیا پہنچ جاتی ہے؟ الحلقوم، حلق کو، جب حلق کو پہنچ جاتی ہے، مراد کیا ہے کہ جان جب حلق کو پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، وَأَنْتُمْ اور تم، حِينَئِذٍ اس وقت، حِينَئِذٍ اس وقت، تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ اور تم، حِينَئِذٍ اس وقت، تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ اس کے، منکم تم سے، ولیکن اور لیکن، لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فلولا پس کیوں نہیں، فلولا پس کیوں نہیں، پہلے بھی آیا فلولا اور دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم، ان کنتم اگر ہو تم، غیر مدینین بدلہ دیے جانے والے نہ، غیر نہ، مدینین بدلہ دیے جانے والے، فلولا پس کیوں نہیں، ان اگر کنتم ہو تم، غیر مدینین نہ بدلہ دیے جانے والے، نہ بدلہ دیے جانے والے۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ مدینین جو ہے نا، اس کا معنی جزا دینا، مالک ہونا، اور حساب لینا، مالک یوم الدین اسی سے، اور حاکم ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ مدین اصل میں کیا تھا؟ مدیون تھا،
تو پھر اس کے اندر تبدیلی آ گئی، وہ پھر تعویل ہے، وہ تعطیل ہے، یہاں پر ہم وہ کیا نام ہے تعلیل ہے، وہ تعلیل ہم آپ کے سامنے نہیں کرتے۔ فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم، غیر مدینین کیا ہو تم، نہ بدلہ دیے جانے والے، یہ یعنی تمہارا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، تم سمجھتے ہو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا ترجعونہا اسے واپس لے آتے، ترجعونہا اسے واپس لے آتے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نزع کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے منکروں کو کہا جائے گا ایسا کیوں نہیں تھا کہ مرتے وقت جب جان حلق کو آ پہنچی تھی اور تم پاس بیٹھے مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے تھے، تو پھر تم اگر کسی کے محکوم نہیں تھے اور تم سے کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں تھا، تم خود ہی صاحب اختیار تھے، اگر تم سچے تھے تو پھر نکلنے والی اس جان کو واپس کیوں نہیں لے کر آتے، ترجعونہا واپس کیوں نہیں لے کر آتے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہیں پر تمہاری بے بسی ثابت ہو گئی کہ تم سب کے سب اللہ کے غلام ہو، اس کے حکم کے پابند ہو، اور جب وہ لے جانا چاہے گا لے جائے گا، اور جب زندہ کر کے محاسبے کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہے گا کر دے گا۔ اس لیے بھلائی تمہاری اسی کے اندر ہے کہ تم اس کی توحید پر، اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، تاکہ اس دن شرمندگی تمہیں اٹھانی نہ پڑے۔ اور جان نکلنے کے وقت انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ وہاں پر پھر انسان کہتا ہے کوئی ہے دم جھاڑ کرنے والا آئے جو اس کو اس تکلیف سے بچا لے، لیکن اس وقت کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا ان کنتم پس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر مدینین کہ بدلہ نہ دیے جانے والے، تمہیں اگر بدلہ نہیں دیا جائے گا تو ترجعونہا تم واپس اس روح کو لٹا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب شروع کے اندر ہم نے 3 گروہ پڑھے تھے نا، اب آخر میں پھر دوبارہ 3 گروہوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ 3 گروہوں کی حالت کیا ہوتی ہے جب ان کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جو بیان کیا ہے اس کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا پس لیکن انکان اگر وہ ہوگا، انکان اگر وہ ہوگا من المقربین ان لوگوں میں سے جو قریب کیے ہوئے ہیں، فاما پس لیکن ان اگر کانا ہوگا من المقربین ان لوگوں میں سے جو قریب کیے ہوئے ہیں، فروح تو اس کے لیے راحت ہے، فروح تو اس کے لیے راحت ہے۔ روح کا معنی راحت بھی آتا ہے، خوشی بھی اور رحمت بھی۔ وَرَيْحَانٌ اور اس کے لیے کیا ہے، ریحان خوشبودار پھول، ہر خوشبودار پودے اور پھول کو ریحان کہتے ہیں، اور ایک معنی اس کا رزق بھی ہے۔ فرمایا فروح پس اس کے لیے کیا ہوگا، راحت ہوگی، وریحان اور خوشبودار پھول، وجنت نعیم اور نعمت والی جنت۔ یہاں پر مقربین کا اللہ رب العالمین نے حال بیان کیا کہ جب اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت اس کے لیے راحت ہوگی، اس کے لیے خوشبودار پھول ہوں گے اور نعمت والی جنت ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4262 کے اندر۔ آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں تو جب آدمی صالح ہو، نیک ہو، تو وہ کہتے ہیں نکل ایک پاک جان، اس کو کیا کہتے ہیں، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک جان نکل، کانت فی الجسد الطیب جو پاک جسم میں تھی، جو پاک جسم میں تھی،
اخرجی حمیدتن، تو نکل تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی، اور غصہ نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ اور وہ اسے یہی کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس پاک جان کو مرحبا جو پاک جسم کے اندر موجود تھی، اندر آ جا، تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصہ نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پر خوش ہو جا۔ پھر اسے یہی الفاظ کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں رب العالمین ہے۔ تو یہ مومن کی حالت کو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور فرمایا وَأَمَّا، یہ بھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا، یہ لفظ دوبارہ آ گیا، اور لیکن وَأَمَّا، اور لیکن ان اگر کانا ہوگا من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، وَأَمَّا، اور اگر ان کانا، اگر وہ ہوا من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس کو کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فَسَلَامٌ، پس سلام ہو، لَكَ، تجھ پر، فَسَلَامٌ لَكَ، پس سلام ہو تجھ پر، کیوں تجھ پر سلام ہو؟ کیونکہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ فَسَلَامٌ لَكَ، پس سلام ہو تیرے لیے، کس لیے؟ من اصحاب الیمین، کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا، اور لیکن یہ دو گروہ پڑھ لیے نا، مقرب اور ایمان والے، دائیں ہاتھ والے۔ اب تیسرا گروہ آ رہا ہے وَأَمَّا، اور لیکن ان کان، اگر وہ ہوا، اگر کانا وہ ہوا، من المکذبین الضالین، من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، جو گمراہ ہیں۔ وَأَمَّا، اور لیکن ان اگر کانا ہوا من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، جو گمراہ ہیں، پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ فَنُزُلٌ، تو اس کے لیے مہمانی ہے، فَنُزُلٌ، تو اس کے لیے مہمانی ہے، کس سے مہمانی ہے؟ من حمیم، کھولتے پانی کی، من حمیم، کھولتے پانی کی مہمانی ہوگی اس کے لیے۔ وَتَصْلِيَةُ، اور داخل کیا جانا ہے، وَتَصْلِيَةُ، اور داخل کیا جانا ہے، کہاں پر؟ جہیم، بھڑکتی آگ میں، بھڑکتی آگ کے اندر۔ جیسے کہ پیچھے آپ کو میں نے بتایا مومن کی حالت، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کی موت کے وقت کی حالت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی برا ہوتا ہے تو اسے فرشتہ کہتا ہے نکل اے خبیث جان جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسموں کی، یعنی کئی قسم کے تجھے عذابات اب دیے جائیں گے، ذرا اس کی طرف چلی جا۔ پھر اسے مسلسل یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل آتی ہے جسم سے، پھر اسے اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی مرحبا نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں، مذمت کی ہوئی حالت میں واپس لوٹ جا، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ قبر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کا اگر نقشہ آپ دیکھیں، جو اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے انکاری ہیں، فرشتے ان کی روح کو کس طرح قبض کرتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ ان کے جسم سے ان کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں، اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جہنم کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں، عذاب کی بشارتیں ان کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے عذاب ہے، تمہارے لیے رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ وتصلیۃ جحیم، اور وہ داخل ہوگا، داخل کیا جانا اس کا کس میں؟ جحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ ان ھذا بے شک یہ لہوا یقیناً وہ حق الیقین سچ ہے، حق
سچ ہے، الیقین جو یقینی ہے، الیقین جو یقینی ہے۔ اب یہاں پر ذرا سمجھ لیں، حق معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ثابت ہو، اور یقین وہ بات جس میں کوئی شک موجود نہ ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر یقین کے 3 درجے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا علم الیقین، یعنی وہ یقین جو خبر وغیرہ سے معلوم ہو جائے انسان کو، جیسے کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اور دوسرا عین الیقین، جو آنکھوں کے دیکھنے سے حاصل ہو جائے، کیونکہ آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ سنی ہوئی بات کے یقین سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، جو خبر ہوتی ہے وہ سننا جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اس یقین کی طرف انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے تو دکھا کیف تحیی الموتى۔ اور تیسرا جو قرآن کریم سے یقین ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حق الیقین۔ پہلا کیا ہے؟ درجہ علم الیقین، اس کے بعد عین الیقین، اس کے بعد حق الیقین، یعنی وہ یقین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے انسان کو حاصل ہو، اور یہ ہر طرح سے پختہ اور ثابت ہوتا ہے، اور پہلے دونوں درجوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتانے سے جنت کا یقین ہے، یہ علم الیقین ہے۔ لیکن جب میدان محشر میں اسے قریب جب لائی جائے گی، ان کے سامنے جنت لائی جائے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کی نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے تو انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ یہ قرآن کریم جو علوم اور معارف اور حقائق بیان ہوئے ہیں، جو شخص ان کی لذت سے آشنا ہو جائے اس کے لیے یہ ہر طرح سے ثابت شدہ یقین ہے۔ فسبح، پس تو تسبیح کر، فسبح، پس تو تسبیح کر، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے، اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ یعنی یہ مانے یا نہ مانے، آپ نے اپنے عظمت والے رب کے نام سے جس کا یہ کلام ہے تسبیح آپ نے بیان کرنی ہے، اور اس کی برکت سے آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور اس آیت کے بعد بھی اور رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم پڑھنا ثابت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ تسبیح والی آیت سے گزرتے تھے تو وہاں پر تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔